بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اور آپ کو ایک سوال اکثر سوچتے ہیں اور مطلب ہم کرتے بھی رہے ہیں کافی کام۔ میں نے اور آپ نے بہت لوگوں کو دفنایا ہے، کل کو مجھے اور آپ کو بھی کسی نے دفنانا ہے۔ ایونچولی ایوری ون ہیز ٹو گو تھرو دس۔ اللہ تعالیٰ بس ایمان پہ خاتمہ کرے، سب سے بڑی دعا یہ ہے۔ اور دا فرسٹ آور قبر میں کیسا گزرتا ہے۔ ایک انسان جو اپنا مقصد بھول گیا ہے کہ جس مقصد کی وجہ سے اس کو اللہ نے یہاں بھیجا ہے دنیا میں، اس کا فرسٹ آور کیسے گزرے گا، اور جس انسان کو اپنا مقصد یاد ہے اس کا فرسٹ آور کیسے گزرے گا۔ اب اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی کو دفنا دو تو کم از کم اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے رہو، کیونکہ اس وقت وہ اکیلا ہوتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا ہے کہ اتنی دیر بیٹھو جتنا ایک عربی اونٹ ذبح کرنے میں دیر لگاتا ہے۔ تو اب ہوگا کیا کہ ونس مجھے اور آپ کو قبر میں جب لٹایا جائے گا تو سب سے پہلے تو قبر کہے گی یا عبداللہ یا سہیب یا واٹ ایور، جو بھی، کہ تم وہ اللہ نہ کرے میں یا عبداللہ ہی کرتا ہوں، اپنے لیے کسی کا نام لے کے نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ وہ کہیں نہ خدا نخواستہ دعا پوری ہو جاتی ہے، بات بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو یا عبداللہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، کہ تم جو ہے وہ انسان تھے جو مجھے سب سے بدترین لگتے تھے، یہ حدیث ہے، جب تم دنیا میں پھرتے تھے، کیونکہ تم اکڑ کے چلتے تھے، تکبر سے چلتے تھے، بدماشی سے چلتے تھے۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ کب تم میرے پاس آؤ گے۔ تو جب تم میرے پاس آ گئے ہو، آج تم دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تو میری اور آپ کی ربز ہے نا، ربز، وہ قبر میں جیسے انسان کو ڈالا جاتا ہے، وہ قبر یوں خرچ کر کے نا اتنی قریب ہو جاتی ہے کہ دونوں ربز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کر کے نا کھٹی کر دی جاتی ہے، اور دونوں کی ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر دو فرشتے، آپ کو پتہ ہے، منکر اور نکیر، آتے ہیں، اور ان کی ڈسکرپشن حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا کہ آپ ان کی ڈسکرپشن دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ جیسے آگ ہوتی ہے نا اس کی بنی ہوئی ہیں، اور ان کی آواز جو ہے وہ بجلی کی کڑک سے سخت ہے۔ ان کے بال جو ہیں سر سے لے کے ان کے پاؤں تک ہیں، اور ان کے شولڈرز کے اندر کچھ کئی میلوں کا فرق ہے، یعنی کہ آپ کو شاید پورا دن لگ جائے اس کو چلنے میں۔ اب آپ سوال کریں گے کہ قبر میں اتنا بڑا فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ میرے بھائی، وہ قبر آپ کو اتنی نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا جنتی کے لیے تحاد نگاہ تک اس کو دور کھول نہیں دیں گے؟ وہ ایک علیحدہ برزخ از اے سیپریٹ پلیس، وہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا۔ یہ حضور کی ڈسکرپشن ہے اباؤٹ منکر اینڈ نکیر، اینڈ دے ہیو اے ہیمر آف اسٹیل، ایک ہیمر ہے ان کے پاس اسٹیل کا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمام انسان، جنات آپ کو پتا ہے کتنے پاورفل ہوتے ہیں، اور تمام انسان مل جائے نا تو اس کو 1 انچ کیا 1 ملی میٹر بھی موو نہیں کر سکتے، ایسا بڑا ہیمر ہے ان کے پاس۔ اور اللہ معاف فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر 1 آؤنس بھی رحم نہیں رکھا کہ وہ ذرا بھی رحمت سے پیش ہے کسی کے ساتھ۔ تو وہ پہلا سوال آپ کو پتا ہے کیا کریں گے؟ من ربو کا، تمہارا رب کون تھا؟ اب میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم کہیں گے یار اس میں آنسر دینے میں کیا مشکل ہے، ہم کہیں گے اللہ تھے ہمارے رب، لیکن نہیں ہوگا ایسے۔ جو زندگی ہم گزار کے گئے ہوں گے نا، ہماری زبان وہاں پہ وہ جواب دے گی۔ ہماری ڈیزائرز کیا ہماری رب تھی، ہمارا پیسہ کیا ہمارا رب تھا، یا پھر کوئی گرل فرینڈ ہماری نعوذ باللہ ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہو گئی تھی کہ وہ اللہ سے اوپر چلی گئی تھی، یا زندگی میں کوئی ایسا انسان اتنا امپورٹنٹ ہو گیا تھا جو اللہ سے اوپر چلا گیا تھا۔ تو وہاں پہ بندہ وہی بولے گا
جس نے یہاں پہ وہ زندگی گزاری ہوگی جو اللہ کے حکم کے تابع ہوگی، صرف وہ بول سکے گا اللہ۔ دوسرا سوال، اچھا اب یہاں پہ وہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، حالانکہ کلمہ شاید اس نے پڑھا ہو، لیکن کیونکہ ڈیزائرز میں زندگی گزار دی، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار دی، جواب نہیں آئے گا اس کو۔ دوسرا سوال، ما دینو کا، ہمارا دین کیا تھا؟ دین بڑے آرام سے بھی میں اور آپ کہیں گے، ہم کہہ دیں گے اسلام، لیکن کیا اسلام پہ میری اور آپ کی زندگی گزر رہی؟ نہیں۔ کوشش کرتے ہیں تھوڑی بہت، لیکن یہ کہ جو اصلی دین ہے، جو ایمان کے اصلی تقاضے ہم پورے نہیں کرتے۔ میں اپنی بات کروں، اللہ معاف کرے۔ تو اس کے بعد تیسرا جو ہے نا پھر سوال ہے، ما ھذا رجل، یہ بندہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر یا شبیہ دکھائی جائے گی آپ کو۔ ہو از ہی؟ اس کو دین کا نہیں پتا، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا ہوگا؟ کہ مجھے بھی ان کا بھی نہیں پتا۔ وہ ہیمر سٹرائک کریں گے ایک اتنی زور سے کہ پوری قبر میں انگارے پھیل جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اور منکر اور نکیر کے اپروچ، جب وہ ان کو اس مردے کو اپروچ کر رہے ہوں گے نا، جو نافرمان ہوگا، اس کی ہڈیاں کریک کرنا شروع کر دیں گی پہلی۔ ابھی یہ ہیمر نہیں بجا، ٹھیک ہے نا؟ جب ہیمر لگے گا تو پھر آپ سوچیں کیا ہوگا انسان کے ساتھ۔ اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، اللہ بچائے اس مصیبت سے۔ یہ بہت آفت والی ایک چیز ہے، اور یہ ہونا ہے میرے بھائی، میرا اور آپ کے ساتھ۔ میرا اور آپ کو یقین ہے کہ اللہ نے دونوں آپشنز دی ہوئی ہیں کہ either go to a good قبر، either go to a bad قبر۔ پھر وہ کہیں گے کہ پھر وہ کہیں گے اوپر دیکھو، وہ اوپر دیکھے گا تو خوبصورت جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اس کے لیے۔ تو اور وہ کہیں گے دیکھو یہ جگہ تھی، اگر تم اللہ کی فرمانبرداری کرتے، دس واز دا پلیس، تم جہاں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، واللہ دنیا میں سارے ریگریٹس ملا لو، تمہیں اتنا ریگریٹ کبھی نہیں ہوگا جب اس وقت ہوگا، جو اس وقت ہوگا کہ کاش میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ کہتے ہیں وہ ریگریٹ کا لیول آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں بڑے بڑے ریگریٹس آتے ہیں انسان کے دل میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ریگریٹ ہے کہ انسان اپنی باڈی نوچنا شروع کر دے گا، ارے میں نے کیا کیا اپنے ساتھ، یہ میرا مرتبہ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں۔ وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اللہ دوبارہ دروازہ کھول دیں گے، اور وہ جہنم کا دروازہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ منکر اور نکیر کہیں گے کہ اس کے لیے جہنم کا لباس لے آؤ، اس کے لیے جہنم کا وہ لے آؤ، بستر لے آؤ جو آگ سے جل رہا ہے، اور جہنم کی کھڑکی کھول دو، یہ اس کی منزل ہے۔ تو ایونچولی منکر اینڈ نکیر ول گو فرام دیر۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک ٹورمنٹر، ایک بندہ یا ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دیں گے جو ڈیف ہوگا، سن نہیں سکتا ہوگا، اور آنکھیں اس کی دیکھ نہیں سکتی ہوں گی۔ وہ چیخے گا، اس کو کوئی آواز نہیں آ رہی، وہ رو رہا ہے، رو کے آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے ہیں، خون نکلنا شروع ہو گیا، خون ختم ہو گیا، لیکن وہ جو ٹورمنٹر ہے، وہ جو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا، اس کو نہ سمجھ آ رہی ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے کچھ، بس وہ اس کو مار رہا ہے، اس کا ایک ہی کام۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا غالباً حضرت خیر ایک صحابی سے روایت ہے کہ 99 ازدہے، 99 سرپنٹس اس کے اوپر چھوڑ دیے جائیں گے، 99۔ اور کہتے ہیں کہ ایک اگر دنیا کو بائٹ کرے نا، دنیا کی ایک جگہ کو بائٹ کرے،
ساری ویجیٹیشن اگنا بند ہو جائے گی دنیا میں. یا ایک پھونک مارے صرف کر کے، جیسے اژدہا سانس لیتا ہے نا یہ، تو وہ اگر ایک پھونک مارے تو دنیا میں ساری ویجیٹیشن بند ہو جائے گی. وہ اس کو ڈے آف ججمنٹ تک بائٹ کرتے رہیں گے. یہاں پہ مصیبت ختم نہیں ہوتی میرے بھائی، ایک اور مصیبت ابھی ہے. اور وہ مصیبت کیا ہے کہ ایک انسان آئے گا نہایت ہی گندی شکل کا، نہایت ہی گندے کپڑوں میں، نہایت ہی سٹنک کر رہا ہوگا، نہایت ہی بدبودار انسان، اور وہ آ کے اس کا مذاق اڑائے گا، کہے گا مبارک ہو، گلیڈ ٹائڈنگس ٹو یو، بہت بہت مبارک ہو جو تم کر کے آئے ہو، بڑا تمہیں اچھا ریوارڈ ملا اس چیز کا. تم کون ہو اب؟ مطلب کہ تم اوپر سے میرا مذاق اڑا رہے ہو، کون ہو؟ کون سی مصیبت اب تم ہو؟ کہ میں تمہارے خبیث قسم کے اعمال ہوں. اس کو اللہ نے ایک صورت دے دی اور اب میں تمہارے ساتھ قبر میں رہوں گا کیا قیامت تک. میرے بھائی کیا کیا چیزیں ہوگی. منکر نکیر کا وہ ہیمر، اس کے بعد وہ ٹورمنٹر جو آپ کو، اور اللہ معاف کرے ہم میں سے، اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو اس چیز مصیبت سے. اور نمبر 3 کون ہے؟ وہ جو الذہین 99، اور نمبر 4 تھی سٹنکی مین، جو آپ کی اپنی بدعمالی ہے، میری اپنی بدعمالی ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اللہ سے کیا دعا کرے گا کہ اللہ قیامت کبھی قائم نہ ہو. مطلب یہ اذیت وہ سہنے کو تیار ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کبھی قائم نہ ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہاں کا جو پنشمنٹ ہے وہ اس سے کئی ڈگری زیادہ ہوگی، اور اٹ ول کیپ آن انکریزنگ 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 اینڈ اٹ ہیز نو اینڈ. میرے بھائی فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ایسے نیک لوگ بھی ہیں جن کو لٹایا جائے گا، منکر نکیر ان سے سوال کریں گے تو وہ جواب دے گا، آگے اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اللہ اس کے ساتھ ہوں گے. اور دوسری چیز یہ کہ اس کو جنت کا بستر دیا جائے گا، اس کو جہنم دکھائی جائے گی کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تم ادھر ہوتے. اس وقت اس کا خوشی کا لیول وہ ہوگا کہ دنیا میں اگر آپ ساری خوشیاں ملا لیں، وہ خوشی اس کو جو محسوس ہوگی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو ٹورمنٹ ہے نا قبر کا، اللہ معاف کرے عذاب قبر جو ہے، جس کو ہم سیریس نہیں لیتے، یہ میرے اور آپ کے ساتھ خدا نخواستہ پیش آنا ہے. We all have to go through this. We all have to face منکر نکیر. کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جس کے لیے منکر نکیر نہیں آئیں گے. تو بلکہ سیدنا عمر فاروق کا واقعہ یہاں پہ آتا ہے. عمر فاروق نے کہا کہ میں الٹا ان سے سوال پوچھوں گا، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تم یہ حاضر رجل یہ کون ہے؟ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں. they are so confident کہ میری قبر انشاءاللہ ایسے ہوگی. تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اس وقت جنت کا سب سے بڑا ٹکڑا ہے. اس کے بعد صحابہ اکرام، اہل بیت، یہ حضرات سب جنت، یہ ہمیں باہر سے قبریں نظر آتی ہیں. جب آپ جاتے ہیں جنت البقیع میں، حضور کی ایک طرف ازواج ہیں، ایک طرف ان کے اہل بیت ہیں. بظاہراً اوپر سے مٹی نظر آ رہی ہے، نیچے ان کی جنتیں ہیں. میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. تو میرے اور آپ نے بھی جانا ہے اس مٹی میں. تو کیا ہم ان 4 عذابوں کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تیار ہیں، یا پھر اب ہم اپنی دنیا بھی سیدھی کر لیں؟ We still have time. تو
موت کب آتی ہے یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا، لیکن آ گئی تو پھر ٹائم نہیں ہے، پھر ختم ہے سب کچھ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یار ہمیں اس ٹورمنٹ آف دا گریو سے بچائے. جزاکم اللہ خیر.